بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے تھے، اور کل کے سبق میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی تھیں پہلے، جیسے چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بکریوں کا نصاب کیا ہے، اور پھر گائے اور بھینس ان کا نصاب کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو گھریلو استعمال کی اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 488 نمبر روایت ہے۔ بحز بن حکیم اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، فی کلی سائمت ابل، ہر چرنے والا جانور، اس میں زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے چرنے والے جانور میں، ٹھیک ہے۔ جو چرنے والا نہیں ہے، یہ کل بھی بات بیان کی تھی کہ جو جانور وہ چرنے والا نہیں، یعنی باہر نہیں چرتا، اس کو صرف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہی وہ ایک جگہ پہ فارم میں اس کو چارہ لا کے دیا جاتا ہے، باہر چرانے کے لیے نہیں لے کے جاتے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا اپنا حساب ہوگا۔ تو فی کلی سائمت ابل، ہر چرنے والا جانور، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور وہ کس حساب سے؟ فرمایا فی اربعین بنت لبون، وہ 40 پر ایک بنت لبون۔ یہ پیچھے بھی پڑھ لیا تھا نا ہم نے کہ اگر وہ 25 سے 35 تک ایک بنت مخاض ہے، اور پھر 36 سے 45 تک بنت لبون ہے، اور اوپر اگر 120 سے بڑھ رہے ہیں تو پھر ہر 40 اور ہر 50 کا حساب تھا، اس میں بھی بنت لبون ہر 40 پہ۔ لا تفرقوا ابل عن حسابها، کوئی اونٹ بھی حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، کسی کو فرق نہیں، الگ نہیں کیا جائے گا، تمام کے لیے چھوٹے بڑے سارے شمار ہوں گے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، دیتے وقت ہوتا ہے کہ کون سا جانور دینا ہے کون سا وہ نہیں، وہ جو ہم نے بیان کر دیا، لیکن تعداد میں شمار کرنے میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو لا تفرقوا ابل عن حسابها، کوئی ایک اونٹ بھی وہ حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ من اعطاها مؤتجرا بها، جو یہ دیتا ہے اجر کی نیت سے، وہ فلہ اجرھا، تو اس کے لیے تو اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ دیتا ہے تو اس کے لیے اس کو نیکی ملے گی، اجر ہے اس کے لیے۔ ومن منعھا، اور جو اس کو روک لے، نہیں دیتا، فإنا آخذوها وشطر مالہ، تو ہم اس سے وصول کریں گے، وشطر مالہ، اور ساتھ اس کا آدھا مال جو ہے وہ بطور سزا جو ہے اس سے ضبط کر لیا جائے گا۔ تو یہ شخص جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے نا، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو حکومت کے جو ہے نا وہ قبضے میں ہے، حکومت کے وہ اختیار میں آتا ہے، حکومت اس سے زبردستی وصول کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے تو زکوٰۃ وصول کی جائے گی زبردستی۔ اور ساتھ یہ شطر مالی ہی، جو آدھا مال ہے، اس کے حوالے سے اگرچہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، لیکن نسخ کی دلیل کوئی نہیں، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو بطور سزا اس کا آدھا مال ساتھ وہ لیا جائے،
اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت کے قبضے میں، حکومت کے اختیار میں آتا نہیں، جیسے ہمارے یہ قبائلی علاقے ہیں نا، اگر اسلامی حکومت ہو، اب وہ اگر انکار کر دیتے ہیں ہم نہیں دیتے، تو پھر ایسے لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ عظمتم من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے پختہ احکام میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ رخصت نہیں ہے۔ اور لا یحل لآل محمد منہا شیء، اس میں سے آل محمد کے لیے کچھ جائز نہیں۔ صدقہ جو ہے، زکوٰۃ، وہ آل رسول کے لیے وہ جائز نہیں ہے، وہ صرف غرباء، فقراء، مساکین کا حق ہے۔ اب آل محمد میں کون آتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ اور ان کی آگے اولاد نیچے تک، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کے چچاؤں میں سے جتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا، بنو ہاشم اور بنو مطلب جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ اور ان کی نیچے تک اولاد جو ہے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر ان کی اولاد، حضرت عباس ان کی اولاد، یہ سارے آل محمد میں شمار ہوں گے۔ جی، اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کانت لکا مئتا درہم، جب تیرے پاس 200 درہم ہوں، یہ چاندی کی زکوٰۃ پیچھے بھی بات ہو گئی تھی، تو جب تیرے پاس 200 درہم ہوں، وحال علیہ الحول، اور اس پر سال گزر جائے، تو یہ جانور ہوں یا نقدی انسان کے پاس پیسہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ سال بعد دوبارہ آتی ہے، پہلے سال گزرے گا تو فرض ہوگی، پھر آگے سال اگلا پورا ہوگا تو دوبارہ۔ تو جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور اس پر سال گزر جائے، نصاب پورا ہونے کے بعد، مثال کے طور پہ اگر 1.5 لاکھ روپے سے آج زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب اگر 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو 1.5 لاکھ پورا سال گزر جائے، اگر یہ ہے کہ وہ شروع سال میں تو 50,000 تھے، پھر 60 70، 3 مہینے پہلے اس کا 1.5 لاکھ پورا ہو گیا، تو ابھی سال جو ہے 1.5 لاکھ کو نہیں ہوا، ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں، جب 1.5 لاکھ کو سال پورا ہو جائے گا، یہ ہے وحال علیہ الحول، سال اس پر گزر جائے، ففیہا 5 دراہیم، تو اس پر 5 درہم زکوٰۃ ہوگی، 2.5%، ٹھیک ہے، تو جب 200 درہم ہے تو 5 درہم بنے نا 2.5% کے حساب سے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، اور تیرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دیناراً، یہاں تک کہ تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں، یہ سونے کی زکوٰۃ آ گئی، کیونکہ دینار سونے کا ہوتا ہے نا، تو سونے میں کتنی ہے؟ 20 دینار، اور وہ 7.5 تولے ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولے یہ نصاب بنتا ہے۔ ففیہا نصف دینار، تو اس پر آدھا دینار ہے، یہ بھی 2.5%، کیونکہ 40واں حصہ تو 20 ہے تو آدھا۔ فما زیادہ، جو اس سے زیادہ ہو جائیں، فبی حسابی ذالی کا، وہ اسی حساب سے زکوٰۃ چلے گی، یعنی نقدی میں یہ جتنے زیادہ ہوں تو یہ نہیں ہے جیسے جانوروں میں ہے کہ 5 سے لے کے 9 تک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اونٹوں میں، بکریوں میں ہے تو 40 سے لے کے 120 تک وہ ایک ہی چلتی ہے، نہیں، پیسے میں، نقدی میں جتنے پیسے ہوں گے اتنے میں سے 2.5%، اگر وہ 5,55,000 روپے ہیں تو وہ 55 کا بھی 2.5% کے حساب سے وہ بھی شامل ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ 5 لاکھ کا حساب کر لو یہ 55 اوپر چھوڑ دو، نہیں،
وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے. یہ ہے فما زادہ فبحساب ذالک ولیس فی مال زکوٰۃ، اور مال میں زکوٰۃ نہیں ہے حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے. تو جب تک سال مکمل نہیں ہوتا تب تک زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب دوسرا یہاں مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے ہمارے پاس جو نقدی ہے اس میں کس نصاب کا اعتبار کریں گے، سونے کا یا چاندی کا؟ یہ ہے مسئلہ. تو ابھی جو ہمارے کچھ جدید محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سونے کا اعتبار ہوگا. کہتے ہیں اس لیے کہ چاندی جو ہے نا، اس وقت 2 کرنسیاں تھیں، سونا اور چاندی. آج کل صرف سونا اصل ہے، چاندی جو ہے وہ اپنی قیمت برقرار نہیں رکھ پائی. اب دیکھیں گے سونے کی قیمت دنیا بھر میں وہ تقریباً ایک ہی ہوتی ہے، چاندی میں ایسا نہیں ہے، وہ عالمی کرنسی نہیں رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل سونا جو ہے وہ دیکھیں گے اس حساب سے تو 7.5 تولے، تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب تولا ہے تو 14 لاکھ بنتا ہے. گویا کہ 14 لاکھ کے قریب اگر کسی کے پاس روپیہ موجود ہے اور وہ سال بھر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں. اور اگر چاندی کا حساب کرتے ہیں تو وہ تو 1.5 لاکھ کے قریب شروع ہو جائے گی، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پہ وہ ریٹ دیکھا جا سکتا ہے. 52.5 تولے کا کتنا بنتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل جتنی مہنگائی ہے، اگر ہم وہ لیتے ہیں نا 1.5 لاکھ والا، تو یہ تو 1 مہینے کا خرچہ نہیں ہے. تو اس پر جو کہا جائے کہ یہ غنی ہے جس کے پاس 1.5 لاکھ پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 10 لاکھ کا اس کے پاس سونا پڑا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غریب ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی، چاندی کے اعتبار سے نہیں. یعنی کرنسی میں، یہ کاغذی کرنسی جو ہمارے پاس ہے، اس میں سونے کے نصاب کا اعتبار کریں گے، چاندی کے نصاب کا اعتبار نہیں کریں گے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. درست یہ ہے کہ جو پہلے شروع ہو، پہلے چاندی شروع ہوتی ہے، اس کے نصاب کا اعتبار کریں گے. اس لیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کو یہ ساری باتوں کو پتا تھا کہ یہ ریٹ کیا رہنا ہے، کم ہونا ہے، زیادہ ہونا ہے. تو جب 2 چیزوں کو نصاب بنایا گیا ہے تو دونوں کا اعتبار ہم اپنی مرضی سے اسے ختم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا کہ جی ایک طرف جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو زکوٰۃ ہے، دوسری طرف 7 لاکھ کا سونا پڑا ہے تو زکوٰۃ نہیں. تو ہم کہیں گے اگر چاندی اس کے پاس موجود ہو، 52.5 تولے چاندی موجود ہو، پھر تو سب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے گا. اب کیوں دے گا؟ اب بھی تو وہی 1.5 لاکھ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دیگر ہے نا چیزیں، بکریاں ہیں، گائے بھینسیں ہیں جن پر زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، تو وہ بھی سونے کے حساب سے تو قریب قریب جاتی ہیں. یعنی 14 لاکھ ہے نا آج کل، تو وہ بکریوں میں بھی دیکھیں گے تو قریب قریب جو ہے وہ 14 لاکھ کی 40 بکریاں وہ قریب قریب آ جائیں گی. جبکہ چاندی کے حساب سے تو وہ کہتے ہیں 3 بکریاں نہیں آتی. تو شریعت نے جو ہے کہا کہ 39 بکریاں بھی ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں، یعنی اس کو غنی نہیں سمجھا. تو اس طرف جو ہے 1.5 لاکھ والے کو آپ غنی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی کوئی تعین نہیں ہے. اگر آپ یہ حساب کرتے ہیں تو بھینس کا دیکھیں ذرا، آج کل جو ہے وہ 4-5 لاکھ کی بھی آتی ہے. اگر آپ اوسطن قیمت اس کی 2 لاکھ بھی لگائیں تو وہ 30 سے 60 لاکھ بنتا ہے. مناسبت تو اس کی بھی نہیں بنتی. پھر جو پیداوار ہے زمین کی، ایک چیز 10 ہزار روپے من ہے اور ایک چیز 3,000 روپے من ہے، تو دونوں میں نصاب تو شریعت یہی کہتی ہے کہ 16.5 من ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینا ہوگی. وہاں قیمت کا حساب تو نہیں لگایا. تو اس لیے یہ قیاس اس طرح کا کرنا کہ وہ قیمت یہ ہے، قیمت باقی نہیں رہی، نہیں. اصل میں شریعت نے جو 2 چیزوں کو مقرر کر دیا ہے وہ دونوں چیزیں، اب اگر وہ پیسے چاندی کے حساب سے وہ شروع میں وہ چاندی کے 52.5 تولے جو ہے اس کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ دینا ہوگی. جی تو یہ ہے کہ حتی یحول علیہ الحول، جب تک سال نہ گزر جائے تب تک زکوٰۃ نہیں. ولی ترمذی، اور ترمذی میں
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من استفاد مالن، جس نے دوران سال مال حاصل کیا، استفادہ، ٹھیک ہے، دوران سال اس نے مال حاصل کیا، فلا زکات علیہ، اس پر زکات نہیں ہوگی، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پہ سال گزر جائے، والراجح ہو وقف ہو، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، صحابی کی اپنی بات ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ کی یہ بات نہیں ہے۔ تو مال مستفاد کہتے ہیں دوران سال جو مال حاصل ہوا۔ اب اگر تو یہ مال جو ہے وہ جنس ہی الگ ہے، بس پہلے اس کے پاس بکریاں تھیں، دوران سال اس کو وراثت میں جو ہے گائے مل گئی، پہلے اس کے پاس سونا تھا، چاندی مل گئی، اس طرح، تو پھر تو اس کا نصاب الگ ہے، اس کا نصاب الگ ہے، آپس میں کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ مثلاً گندم پڑی تھی پہلے، وہ اب مونجی آ گئی، دوران سال اس کو مل گئی، تو گندم کا الگ حساب ہے، مونجی کا الگ ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں کو ملا کے جو ہے وہ من بنا لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اسی جنس سے ہے، مثلا پہلے بھی بکریاں تھی، مزید بکریاں اور مل گئی، والد اس کا وہ بھی بکریاں اس کے پاس تھیں، وہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے وراثت میں اس کو 100 بکری اور مل گئی، تو اس طرح اب اگر وہ نصاب اس کا پہلے پورا تھا تو یہ پھر پہلے والا نصاب ہی چلے گا، 40 پہلے تھی اس کے پاس، تو ان کا جب سال پورا ہوگا تو ساتھ ان کی زکات بھی اکٹھی دے گا۔ اب یہ 140 کی زکات دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ 100 میری الگ ہیں، یہ بعد میں آئی تھی، اور یہ 40 پہلے والی تھی، میں ان کی زکات دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ وہ ٹوٹل کی زکات سال پورا ہونے پہ، جو پہلے والی 40 تھی جب ان پہ سال پورا ہوگا تو دوسری کو بھی ساتھ شامل کر کے یہ زکات دے دے گا۔ یہ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قال لیس فی البقر العوامل، یہ جو کام کرنے والے جانور ہیں نا، عوامل کہتے ہیں کھیتی باڑی جن سے کی جاتی ہے، ہل چلائے جاتے تھے نا پرانے دور میں، اور وہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، اسی طرح وہ ریڑی کے آگے جو ہے وہ ان کو جوتا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا، تو یہ جو عاملہ ہیں، کام کرنے والے جانور، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس لیے کہ وہ بھی گویا کہ آلات ہیں، تو آلات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو حتیٰ کہ تجارت کے آلات ہیں نا، یہ ٹریکٹر لیا ہے کھیتی باڑی کے لیے، ٹریکٹر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشینری ہے، ایک کسی آدمی کی جو ہے وہ فیکٹری ہے، مل ہے، اب اس پہ کروڑوں روپے کی مشینری ہے، تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو اس سے پیداوار ہے زکوٰۃ اس پر ہوگی، تو مشینری پر نہیں ہے، تو یہ بھی گویا کہ مشینری کی طرح ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگلی روایت ہے، عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ولی یتیمن لہو مال، جو ایسے یتیم کا سرپرست بنا کہ لہو مال، اس کے پاس مال ہے، یتیم کا مال، باپ جو ہے وہ مال چھوڑ کے مرا، اب اس کی اولاد چھوٹی تھی، چچا اس کا سرپرست بن گیا، وہ اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے، فل یتجر لہو، اسے چاہیے کہ وہ اس میں تجارت کرے، وہ اس مال میں اس کو تجارت پہ لگائے تاکہ اس میں اضافہ ہو، ولا یترکہ، اس کو ویسے نہ چھوڑ دے، حتیٰ تأکلہ الصدقہ، حتیٰ کہ اس کو صدقہ کھا جائے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی یتیم جو ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور جب تک وہ مکلف نہیں تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ ایک ہے خود اس نے ادائیگی کرنا ہو تو اس کا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، بس نماز ہے نا، خود اس نے پڑھنی ہے، ابھی نماز اس پر فرض نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ تو اس کے مال میں سے ادا کی جانی ہے، ادا اس کے وہی سرپرست نے کرنی ہے۔ اگر نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی تو یہ بچہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کا سرپرست گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بالغ نہیں ہے، بلکہ اس کے مال میں سے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو من والیا یتیمن لہو مال، جو یتیم کا والی بنا، سرپرست بنا، اور ایسا یتیم اس کے پاس مال ہے تو یہ تجارت پہ لگائے، اس کا کاروبار میں لگائے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ جب وہ بڑا ہو تو یہ کہے جی 10 لاکھ تمہارا باپ چھوڑ کے مرا تھا، اتنے تمہاری پرورش پہ لگ گئے، اتنے میں نے زکوٰۃ دے دی، اب یہ 1 لاکھ تمہارے پاس ہے۔ تو نہیں، بلکہ اس کو تجارت میں لگائے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا اتاہ قوم بصدقاتہم، جب کوئی قوم اپنے صدقے کے ساتھ آتی، یعنی صدقہ لے کے آتے، قال، آپ فرماتے، اللہم صلی علیہم، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تو تطہرہم وتزکیہم، وہ ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، وتصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے جب کوئی صدقہ زکوٰۃ لے کے آتا تو اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علیہم، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، آپ کے چچا، انہوں نے سأل النبی، اللہ کے نبی سے سوال کیا، فی تعجیل صدقاتہ، زکوٰۃ پہلے دینے کے بارے میں، یعنی وقت سے پہلے دے سکتا ہوں؟ اب یہ بھی مسئلہ اختلافی ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے انسان دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے ایک غریب آدمی کو، اپنا عزیز ہے، اس کا مکان گر گیا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ہے 2 لاکھ روپیہ، اس کو مکان کے لیے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، تو یہ کہتا ہے کہ چلو یہ میں 2 لاکھ دوں گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کہیں اور خرچ کر لے گا، الٹا اس کا مکان کیسے رہ جائے گا، تو یہ تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو کیوں نہ میں اس کو اپنی جو ہے وہ 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دے دوں، تاکہ اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے، تو میں اگلے سال نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کیا وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو مسئلے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں جیسے نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے نہیں دے سکتے، لیکن یہ موقف ٹھیک نہیں ہے اس حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی، تو قبل ان تحل، وہ فرض ہونے سے پہلے، اس کا وقت آنے سے پہلے کیا جائز ہے زکوٰۃ دینا؟ فرخص لہ فی ذالک، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ ہاں دے سکتے ہو۔ تو ایک شخص کہتا ہے وقت سے پہلے، ابھی سال پورا نہیں ہوا، تو کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ گیا ایسے ہی کہ اس کی یہ بڑی ضرورت ہے، یہ کہتا ہے کہ اب میں انتظار کروں کہ 3 ماہ بعد سال پورا ہوگا، اس بیچارے کی ضرورت ہے، یہ تو بھوکا بیٹھا ہے، اور میرے پاس اور وسائل ہے نہیں کہ میں زیادہ دوں، زکوٰۃ میں سے میں دے سکتا ہوں، تو یہ پہلے دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ وقت سے پہلے ادا کر دے۔ اگلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، 5 اوقیے، فیما دون 5 اواق، 5 اوقیے سے کم چاندی میں صدقہ نہیں ہے۔ 5 اوقیے جو ہے یہ وہی 200 درہم ہی بنتے ہیں، چونکہ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، جب 40 درہم کا ایک ہوا تو 80 درہم 2 اوقیے، اور 160 4 اور 205، تو وہ 200 درہم ہی بنتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بات بیان فرمائی کہ 5 اوقیے سے
کم اگر چاندی ہو یعنی 200 درہم سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ولیسا فی ما دون خمس زود من الابل صدقہ، اور 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اونٹوں کی بات ہے، اگر 5 سے کم ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ پیچھے پڑ چکے ہیں. ولیسا فی ما دون خمسۃ اوسق من التمر، اور 5 وسق سے کم اگر کھجوریں ہوں تو ان میں بھی صدقہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو یہ کھجوریں ہوں یا زمین کی پیداوار، یہ جتنی ہے نا وہ زمین کی پیداوار، وہ گندم ہوں وہ چاول ہوں، تو سب کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ 5 وسق سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ 5 وسق جو ہے نا یہ تقریباً کوئی 16.5 من کے قریب بنتا ہے. عام ہمارے ہاں جو لکھا ہوا ہے معروف ہے وہ 20 من لکھا ہوا ہے. وہ شاید پرانی کتابوں میں من کا حساب نا، وہ جو کلو تھا 800 سیر جو ہوا کرتا تھا 800 گرام کا، تو اس حساب سے وہ لکھا ہوا ہے. تو آج کل چونکہ کلو ہے وہ 1000 گرام میں آتا ہے، اس لیے یہ فرق ہے. تو یہ بنتا ہے تقریباً کوئی 16.5 من کے قریب. تو چونکہ وہ ایک وسق جو ہوتا ہے نا 60 سا کا ہوتا ہے، 60 سا کا ایک وسق، اور یہ 5 وسق ہے تو یہ 300 سا ہو گیا نا. یہ تو 300 سا اور ایک سا جو ہے وہ ہم موٹے حساب سے جو لگاتے ہیں نا یہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ الفطر، وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 2.5 کلو، ورنہ وہ 2.5 کلو سے کم ہے، 2.25 کلو کے قریب بنتا ہے وہ. تو اب اگر 2.5 کلو کے حساب سے لگاتے ہیں نا تو آپ دیکھ لیں وہ کتنے من بنتا ہے، اور 2.25 کلو کے حساب سے لگائیں گے تو تقریباً یہ 16 من سے کچھ زائد اتنا اگر پیداوار ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی کی گندم جو ہے وہ اس نے کاشت کی تھی، وہ چاہے 5 جگہوں پر کی، ٹھیک ہے، ایک گاؤں میں اس کی زمین ہے 10 ایکڑ، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے، چوتھے میں ہے، تو یہ نہیں کرے گا کہ ہر ایکڑ کا الگ حساب کرے گا. وہ کہے گا کہ ٹوٹل مجھے جو گندم ہوئی ہے 1000 من ہے، اب 1000 من سے میں نے یہ زکوٰۃ دینی ہے. ہاں وہ گندم کے ساتھ مکئی بھی ہے 500 من، مکئی کا اپنا حساب ہوگا، وہ گندم کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور جنس ہے اس کا اپنا حساب ہوگا، ہر جنس الگ الگ. اگر وہ 16 من سے زائد ہے تو اس میں زکوٰۃ دینا ہوگی. یہ ہے کہ ولیس فیما دون خمسۃ اوسق، 5 وسق سے کم اگر کھجور ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے. جی، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے. جی، اگلی روایت کا کچھ حصہ تھا. وَلَهُ مِنْ حدیث ابی سعید، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لیسا فی ما دون خمسۃ اوساق من تمر ولا حب صدقہ، 5 وسق سے کم وہ کھجوریں ہوں، ولا حب یا غلہ ہو، یہ جتنی زمین کی پیداوار ہے تو صدقہ نہیں ہے. وہی بات ہے اوپر جو گزر چکی. اور ابو سعید کی یہ حدیث جو ہے وہ اس کی اصل یعنی یہی مفہوم جو ہے بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ فیما سقط السماء والعیون، جس کو آسمان پانی پہ لائے، یعنی بارانی زمین جسے کہتے ہیں، جو صرف وہ بارش کے پانی سے اس میں جو ہے فصل اگتی ہے، اس کو پانی لگایا نہیں جاتا. والعیون، یا چشمے اس کو پانی پہ لائیں، یعنی پانی خرید کے نہیں لگایا جاتا یا محنت کے ساتھ نکال کے نہیں لگایا جاتا. محنت کے ساتھ نکالنے کی مثال کیا ہے؟ جیسے کنویں ہوتے تھے پرانے دور میں، اب کنویں سے باقاعدہ وہ پانی نکالا جاتا تھا. آج کل یہ موٹریں ہیں، اپنی موٹر لگائی ہے تو یہ پانی گویا کہ ہم محنت بھی ہے اور پیسہ بھی خرچ آ رہا ہے، بجلی یا وہ تیل جو ہے اس کی ہم نے برداشت کرنی ہے اس کی قیمت. تو
چشمہ یہ ہے کہ خود جاری ہے، اس کا پانی کوئی نکالنے میں کوئی محنت نہیں ہو رہی، وہ صرف نالی وہاں تک لے جانے میں محنت ہے کہ اپنی فصل کو پانی وہاں تک پہنچانا ہے، باقی کوئی محنت نہیں ہے۔ تو جس کو آسمان پانی پلائے، بارش، یا چشمہ پانی پلائے، چشمے، او کان اثری، یا وہ، یہ اثری کہتے ہیں زمین رطوبت والی، اس کا معنی لکھا ہے بارانی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو دریا کے نہر کے قریب ہوتی ہے نا زمین، جو نیچے سے پانی جذب کر لیتی ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زمین ایسی نرم ہوتی ہے کہ نیچے سے پانی جذب کر لیتی ہے۔ یہ دریا کے جو قریب ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تربوز لگاتے ہیں تو وہ بالکل دریا کے قریب وہ ریت کو تھوڑا سا کھود کے نا تو اس میں لگاتے تھے، اس کو پانی نہیں دینا پڑتا کیونکہ نیچے ریت ہے، تو وہ پانی کو جذب کر لے گی، کھینچ لے گی، اس لیے وہ تربوز بہت میٹھا ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ پانی نہیں لگتا، وہ یوں کھینچ کے زمین جو ہے وہ پانی حاصل کرتی ہے۔ تو یہ ہے اثری زمین، اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، 10 من پر 1 من۔ فیما سوقیہ بالنزہ، اور جس کو کھینچ کر پانی جو ہے وہ پلایا جائے، یعنی وہ جانور کے ذریعے اس کا پانی بیلوں کے ذریعے کنویں سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نصف العشر، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ، 20 من پر 1 من۔ اس کو بخاری نے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ یوں ہیں، او کان بعلن، وہ اثری کے لیے لفظ بولا ہے بعل، معنی ایک ہی ہے، وہ برانی زمین جس میں جو ہے وہ یہ ایسی زمین ہو جس کا پانی نیچے سے وہ کھینچ لیتی ہے، تو اس میں عشر ہے۔ وفیما سوقیہ بالسوانی، اور جس کو جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے، ثانیہ کی جمع، اوین نزہی، یا کھینچ کے پانی پلایا جائے، اس میں نصف عشر ہے۔ یعنی اگر پانی پہ اخراجات آتے ہیں، خریدا جاتا ہے، جیسے آج کل نہری پانی ہے وہ بھی ہم خریدتے ہیں، وہ جس کو معاوضہ کہتے ہیں نا، اس کی وہ قیمت ہوتی ہے جو ادا کرتا ہے کسان، تو نہری پانی بھی خریدا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ پانی جو ہے نا، جو یہ جیسے ریگستان کا علاقہ ہے، صحرا، تو یہ تھر کا علاقہ، وہاں لوگ وہ پانی جمع کر لیتے ہیں، بارشوں کا تالاب بنائے ہوئے ہیں، اس تالاب سے پانی فصلوں کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ پانی خریدا نہیں ہے، یہ بارش کا پانی ہے جو اکٹھا ہو گیا۔ اسی طرح گاؤں میں وہ جوہڑ جو ہوتے ہیں وہاں سے پانی لے لیتے ہیں، یہ بھی خریدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چشموں کا پانی پہاڑی علاقوں میں، وہ بھی پانی خریدا نہیں ہے۔ تو یہ جو پانی ہے جس پہ جو ہے وہ خرچ نہیں آیا، یا اس کو نکالنے میں محنت نہیں ہوئی، جیسے کنویں کا پانی جو ہے نا، وہ جو بیلوں کے ذریعے نکالا جاتا تھا، اس میں خرچ تو نہیں ہے، وہ ایک بار کنواں بنا لیا بس، اس کے بعد تو خرچ نہیں ہے، بعض اوقات وہ آگے کتنے نسلوں سے پہلے بنا ہوا ہے، تو لیکن نکالنے میں محنت ہوتی ہے، تو اس پر تو عشر ہے، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ تو اگر وہ نکالنے میں محنت ہے تو، اور اگر محنت نہیں ہے یا خرچ نہیں ہے تو پھر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے، 10 من پر 1 من۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہما، اللہ کے نبی نے ان دونوں سے کہا تھا، ان کو یمن بھیجا تھا نا دونوں کو، تو فرمایا تھا لا تأخذا فی الصدقاتی، زکوٰۃ میں نہ وصول کرنا، الا من هذه الاصناف الاربعات، مگر ان 4 قسموں سے، زکوٰۃ صرف انہی 4 چیزوں میں لینی ہے زمین کی پیداوار میں، الشعیری، جو، والحنطتی، گندم، والزبیبی، اور منقع، انگور جو خشک ہو جاتے ہیں نا تو منقع کی شکل میں، والتمری، اور کھجور، وہ بھی خشک کھجور کو کہتے ہیں۔ اور دار قطنی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْكِسَاءُ، یہ جو ککڑی ہے، ٹھیک ہے،
والبطیخ اور تربوز، والرمان اور انار، والقصب اور گنا، فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس سے زکوٰۃ کو معاف کیا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اسنادہ ضعیف، سند اس کی ضعیف ہے۔ تو اوپر والی روایت بھی وہ ضعیف ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ جو دارقطنی والی روایت ہے نا، یہ والی یہ ضعیف ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان چار چیزوں میں ہوگی، صرف جو ہو، گندم ہو، ٹھیک ہے، اور کھجور اور منقع، تو باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہمارے ہاں روئی، کاٹن وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، ہلدی بڑی مہنگی بکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ مکئی ہے، چاول ہے، تو اور کتنی ساری فصلیں ہیں، تو کیا صرف ان چار فصلوں میں زکوٰۃ ہے؟ تو اس حوالے سے دو موقف بنیادی طور پہ موجود ہیں۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ صرف ان چار میں زکوٰۃ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے، اس کے علاوہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا جو اکثر علماء کا، جمہور علماء کا موقف ہے کہ نہیں، یہ صرف چار چیزیں مقصود نہیں ہے، بلکہ ان چار چیزوں سے مراد جن میں یہ وصف پایا جائے، ان میں دو وصف ہیں، اس میں پھر اختلاف ہے کہ کون کون سے وصف۔ بعض نے کہا ہے کہ ان سے مراد ہے ہر وہ چیز جو طعام ہو، کھانے پینے میں استعمال ہوتی، یہ چاروں چیزیں طعام ہیں، کھانے پینے میں استعمال ہونے والی، تو ہر کھانے پینے والی چیز میں زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو یہ کہتے ہیں وہ پھر ان کے نزدیک یہ کاٹن وغیرہ، روئی وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہوگی چونکہ وہ طعام نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو چیز خشک ہو جاتی ہے اور اس کو تولا جاتا ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ کاٹن بھی یا باقی چیزیں بھی، ہلدی وغیرہ سب میں زکوٰۃ ہوگی، چونکہ وہ خشک بھی ہوتی ہیں اور وہ تولی بھی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہی جو ہے وہ موقف بہتر نظر آتا ہے کہ جو چیز بھی وہ یابس خشک ہوتی ہے تو اس میں، اور اس کو تولا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ باقی یہ رہا ان چیزوں کا کہ یہ جو چیزیں وہ محفوظ نہیں رہتی، ٹھیک ہے، فوراً خراب ہو جاتی ہیں، اس کی یہ مثال دی ہے، سبزیاں، القساء والبطیخ والرمان والقصب، فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان سے زکوٰۃ معاف کی ہے۔ سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، اذا خرستم، جب تم اندازہ لگاؤ، یہ جو باغات ہے نا، ان کی زکوٰۃ وہ دی جاتی ہے اندازے کے ساتھ۔ اندازہ کیسے کہ جو آدمی اس لائن کا ماہر ہوتا ہے وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس باغ میں اس بار جو پھل آئے گا وہ آئے گا 500 من، یہ اندازہ لگا لیا، اور اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ کی بات ہو جاتی۔ کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں تولا جائے گا، تو یہ بڑی مشکل ہے مالک کے لیے کہ وہ مہمان آ جاتے ہیں، پھل توڑنے سے پہلے اس کو تولے کتنا گیا، وہ تو باغ ہے تو آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کو بھی 2 کلو دینا ہے تو پہلے تول کے دے، تو ایسا مشکل ہے اس کے لیے، پھر اس کا حساب باقاعدہ رکھے، لکھ کے رکھے کہ اتنا میں نے فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا ہے، آخر میں ٹوٹل جو ہے وہ کرے نہیں۔ اس کی بجائے ایک بار اندازہ لگا لیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی بس۔ تو اذا خرجتم، جب تم اندازہ لگاؤ، فخذو، تو اندازے کے مطابق وہ تم زکوٰۃ وصول کرو، لیکن وعدہ الثلث، اندازے میں سے تیسرا حصہ چھوڑ دو، اگر تیسرا نہیں چھوڑتے تو چوتھا چھوڑ دو، یعنی اندازہ اگر 40 کا ہے تو اس میں چوتھا چھوڑ کے کہو 30 کے حساب سے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ اندازے میں کمی بیشی ہوگی، کچھ جو ہے وہ کوئی جانور پھل کھا جاتے ہیں، کچھ اسی طرح وہ کمی بیشی ہوتی ہے، تاکہ مالک کو نقصان نہ ہو، تو اپنے اندازے سے تیسرا یا چوتھا حصہ چھوڑ کے باقی سے جو ہے زکوٰۃ وصول کر لو۔ اللہ اکبر۔
جی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، ان یخرس العنب، کہ انگوروں میں بھی اندازہ لگایا جائے، کما یخرس النخل، جیسے کھجوروں میں اندازہ لگایا جاتا ہے، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا، اور زکوٰۃ اس کی وصول کی جائے گی منقے کی شکل میں۔ منقع یعنی جب وہ خشک ہو جاتا ہے نا، تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کی وصول کی جائے گی۔ اسی طرح کھجور کی ہے، وہ تمر کی شکل میں، یعنی جس میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک موقف یہ تھا کہ ہر چیز جو ذخیرہ ہوتی ہے بس، تو یہ سب سے بلکہ وہ عام قول بنتا ہے کہ جس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ یہ بس ہم نے کہا تھا نا خشک ہونا، کہ جو خشک ہوتا ہے یعنی ذخیرہ ہو جاتی ہے نا جو چیز، تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اگلی روایت ہے عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، ان امرأۃ اتت النبی، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، ومعها ابنۃ اللہ، ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، وفی یادی ابنتها مسکتان من ذهب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، فقال لها، آپ نے اسے کہا، اتعطینا زکاۃ ھذا، کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی آپ کا سوال تھا بیٹا، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ کنگن بھی تو پہنے ہوئے ہیں نا ذاتی استعمال کے لیے، تو اس لیے آپ نے پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں دیتی۔ فرمایا ایسرک، کیا تجھے یہ پسند ہے، ان یصورک اللہ، ان یصورک اللہ بہما، کہ اللہ تجھے پہنائے ان کے بدلے میں قیامت کے دن سوا رینی من نارن، آگ کے 2 کنگن۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو فالقتہما، اس نے اتار کے پھینک دیے، یہ مجھے نہیں چاہیے جو مجھے جہنم میں لے جائیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ زیورات میں زکوٰۃ ضروری ہے، یہ چاہے ذاتی استعمال کے لیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ کا موقف یہ بھی تھا کہ زیورات میں چونکہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں وہی بات، اور ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ان کو پہنا جائے اور کسی ضرورت مند کو ادھار عاریتن، بعض شادی بیاہ کے موقع پہ جو مانگتے ہیں دے دیا جائے، یہی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ ان صحابہ کو یہ حدیث نہیں ملی ہوگی، ورنہ ان کا یہ موقف نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پسند ہے کہ اللہ ان کے بدلے میں تجھے آگ کے کنگن پہنائے، تو اس نے وہ پھینک دیے، یعنی جو ذاتی استعمال کے لیے بھی زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو خالص سونا ہے نا زکوٰۃ اس پر ہوگی۔ اب خالص سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ کا، ہمارے ہاں جو زیورات بنتے ہیں وہ 22 کیرٹ کے حساب سے بنتے ہیں عام طور پہ، تو ہمارے اگر 7.5 تولے ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ اس کو 24 کیرٹ پہ لے جا کے اس کی کھوٹ کو نکال کے اگر خالص سونا 7.5 تولے بنے گا تب اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے کم بنتا ہے خالص سونا تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی اگلی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہا کانت تلبس اوزاہم من ذہب، یہ سونے کے زیور جو ہے وہ پہنتی تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اکنز ہوا، یہ کنز ہے؟ وہ جو اللہ نے کہا نا قرآن میں، الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، وہ آگے پھر سزا بیان ہوئی ہے، تو یہ بھی کنز ہے؟ تو فرمایا اذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، جب تو نے اس کی زکوٰۃ دے دی تو پھر کنز نہیں ہے۔
یہ کنز تب بنے گا جب تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے گی. تو سونا چاندی جو ذاتی استعمال کے لیے کیوں نہیں، اگر وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر یہ کنز میں شمار ہوگا جس کی سخت ترین سزا بیان ہوئی ہے. باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق میں کریں گے.